बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। सियासत इस वक्त किस नहज पे खड़ी है? एक ऐसा कंफ्यूजन जो कि लगता नहीं कि वो किसी खास डायरेक्शन में जा रहा है। इस कदर डेवलपमेंट्स और ऐसी ऐसी अजीबोगरीब किस्म की तब्दीलियां सामने आ रही हैं जिससे ये फैसला करना कि वाकई आगे हालात, आइंदा आने वाले दिनों में हालात क्या रुख लेंगे, वो कुछ मुश्किल नजर आता है। आप देखिए कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही, इनका आपस में एक इतने सालों के ये इकट्ठे और अब आके तो इनमें एक आपस में एक कंपटीशन चल निकला है, एक दुश्मनी सी चल निकली है और उनका कोई समझ नहीं लग रही कि इनका जो आगे सियासत का रुख है इनकी, वो क्या रुख होगा। क्या ये क्योंकि अपनी औलादों के पीछे लग गए। ये मौरूसी सियासत में तो यही मसला होता है, यही शरीफ फैमिली में मसला है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि उनकी बेटी वो प्राइम मिनिस्टर अगला बने और वो नजर आए टॉप पे, जबकि शहबाज शरीफ अटके हुए हैं, फिर उनका बेटा हमजा लटका हुआ है दरमियान में, और भी ये सलमान वगैरह आना चाह रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम खानदानी उसका मसला है। तो ये मौरूसी सियासत में तो ये प्रॉब्लम्स निकल आती हैं और उनकी वजह से फिर इंतशार पैदा होता है। अब यहाँ पे जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वो पीएमएलएन में एक सोच है कि किसी न किसी तरह मियाँ नवाज शरीफ वापस आए, मरियम वापस आए, ताकि अगर इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं तो कैंपेन चलाने के लिए उनके पास ये दो चेहरे हों। मियाँ साहब किसी सूरत आने को तैयार नहीं और मरियम के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इन हालात में आने को तैयार नहीं, बावजूद इसके कि इनके लीडर्स बार बार कहते हैं कि हम मरियम जो है वो इसी महीने आखिर तक आ जाएगी। मियाँ साहब के बारे में भी यही कहा जाता है। दूसरी तरफ पीएमएलएन के अपने लोग जो हैं वो मरियम के सरबराही में काम करने को तैयार नहीं। मियाँ नवाज शरीफ को तो वो बर्दाश्त करते रहे जब तक कि कर सकते थे, और यही वजह है जिसकी वजह से यही एक नजर आता रीजन जिसकी वजह से पता चल रहा है कि पार्टी में कुछ लोग जो हैं वो पार्टी को खैर बात कहना चाहते हैं, सिर्फ वजह से कि पार्टी अब मुनासिब हाथों में नहीं रही। अब अगर ये सूरत हाल है तो लाजमन उससे कुछ ना कुछ तो असर उसका पड़ेगा सियासत पे भी। और अगर ये हुकूमत अपने मेंबर्स खो बैठती है तो फिर उस सूरत में क्या शहबाज शरीफ के लिए अपनी हुकूमत को कायम रखना मुमकिन होगा? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो एनालिस्ट भी हैं या जो लोग जर्नलिस्ट वगैरह कुछ खबर रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अब इस्तीफा देने का सोच रहे हैं। दूसरी तरफ माशी हालात इतने बुरे हैं कि ताजरों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, हर किसी ने शोर मचा दिया है। कोई स्टेट बैंक को बुरा भला कह रहा है, कोई हुकूमत को कह रहा है कि जनाब हम क्या करें, हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं। लाजमन जिंदगी इस तरह नहीं चलती, माशी पहिया तो चलना चाहिए, उसके बगैर तो मामलात नहीं चलते। आज एक तकरीब में एहसन इकबाल साहब एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब यह है कि हमें 1-2 साल की मोहलत मिल जाए कि हम अपना गुजारा चला लें, और लॉन्ग टर्म में यह है कि बिलाखिर मईशत को हम किसी पटरी पे डाल दें ताकि हम आईएमएफ और जो दोस्त ममालिक से जो कर्जे वर्जे लेते हैं उससे जान छूट जाए। कर्जा इतना बढ़ चुका है कि उसका फौरी तौर पे कोई हल नजर नहीं आता कि आप उसको किसी तरह हैंडल कर सकेंगे या उतार सकेंगे। मुसीबत यह है कि इन लोगों ने कर्जा लेना ही अपनी जिंदगी का मकसद समझा, कभी इस पे टकरे नहीं मारी, इस पे अपना ज़हन नहीं लड़ाया कि ये जो कर्जा लेंगे इसको उतारेंगे कैसे। उतारने की प्लान ना सोचा ना बनाई, और एक पार्लियामेंट जो कि बिल्कुल अपने मफादात को देखती है, उन्होंने भी कभी नहीं पूछा कि आप ये कर्जा ले रहे हैं, उतारने का इंतजाम आपका क्या होगा। वो कभी नहीं हुआ। नतीजा ये कि आज एहसन इकबाल साहब जो आपको दर्स दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं
کہ ہمیں اب بہت سارے یہ میس کرنے ہیں لانگ ٹرم وغیرہ، غالباً ان کا مقصد یہ ہے کہ اگلے الیکشن کے بعد بھی ہمیں ہی حکومت میں رہنے دیں تاکہ ہم یہ چیزیں کر سکیں جو پہلے نہیں وہ کر سکے۔ الزام پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں جو 3.5 سال حکومت میں رہی، جس میں کورونا بھی آیا، پوری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی، بہت سارے ایسے معاملات ہوئے اس پیریڈ میں، اور پھر یوکرین کی جنگ، یہ سارا کچھ ہوا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان حالات میں کیا ہم سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال سکتے ہیں، یا ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے جو کئی کئی دفعہ حکومت کر بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ بہر صورت نیت یہی لگتی ہے کہ وہ جو میئرز بتا رہے ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح حکومت میں دوبارہ آئیں۔ یہاں پہ عوام کو یہ ایک طرف کہانی سنائی جا رہی ہے، دوسری طرف مہنگائی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو کچھ کہا وہ سب زندگی کو عذاب بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے؟ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیں، آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں، آپ یہ سود جو لیتے ہیں قرض دینے کا اس کا ریٹ بڑھا دیں۔ ان ساری چیزوں سے لازماً اکانومی تو ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن عوام کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ اب یہ سارے میئرز ہوں گے کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہے، اور وہ دھول یہ ہے کہ دو ایک نعرے تیار کیے جا رہے ہیں لوگوں کو چکر دینے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے 3 الیکشن روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پہ لڑے، نہ روٹی دی نہ کپڑا دیا اور نہ ہی مکان۔ مکان تو بہت بڑی بات ہے، لیکن حکومتیں ضرور کی اور آج بھی کر رہے ہیں۔ لندن میں نیا نعرہ تیار کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ رانا ثناء اللہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ یہ طے ہوا ہے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ ایک دفعہ پھر سارا ملبہ جو کھیل انہوں نے کھیلا ہے اس کا ملبہ مکمل طور پہ آرمی پہ ڈال دیا جائے، اور پھر وہی قصہ شروع ہو جائے کہ باجوہ صاحب نے یہ کیا، فیض حمید نے یہ کیا، تم جواب دے ہو، تم جواب دے ہو۔ پہلے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا، جو ووٹ کو عزت دینے کے نعرے کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہو گیا بوٹ کو عزت دو، اور بوٹ کو عزت دینے کے بعد جب کچھ مزید پرفارمنس پر بات کی اور اس سے ملک کا حال برا کیا، تو اب ملبہ ڈالنے کے لیے پھر بری الذمہ کچھ عمران خان پہ کچھ ان پہ۔ تو ان حالات میں سیاست چلانا اس ملک کے تو مفاد میں نہیں ہے، بہر صورت کچھ خاندان اپنے مقاصد پورے کریں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے نکلنے کا راستہ سیاستدان آپ کو کبھی نہیں دے گا۔ اس میں آج 2 ایلیمنٹ ہیں جو کہ اس راستے کو دیں گے۔ ایک تو عوام، جن کا پریشر ہونا چاہیے حکومت پہ۔ اگر عوام سوئے رہے، مزے سے بیٹھے رہیں، گھروں میں روتے ہیں تو آنسو اپنے بہا کے تب بھی گھر سے باہر نہ آئیں، تو حکومت کو تو ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی، وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ وہ حکومت کر رہے ہیں۔ دوسرا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو نعرہ آگے آ رہا ہے اس سے ایک تو ہماری افواج پاکستان کا امیج خراب ہوگا، دوسری طرف عوام گمراہ کر دیے جائیں گے کیونکہ ملبہ ڈالا جائے گا کسی اور پہ۔ ہمیں اس وقت افواج پاکستان کو ہر حالت میں جنرل باجوہ کی لیگیسی سے نکلنا ہوگا۔ اس رستے سے ہٹ کے ہم نے اپنے آپ کو اس وقت ری آرگنائز کرنا ہے اپنے سیکورٹی کے معاملات کے لیے، اور بھول جانا ہے کہ سیاست یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا سیاست میں کوئی رول فی الحال نہیں ہونا چاہیے، تاکہ عوام مل کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں۔ عوام کو انکریج کیا جائے کہ آپ فیصلہ کریں، اور عوام فیصلہ کریں گے تو جو حکومت بنے گی اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، وہ عوام کو کانفیڈنس میں لیں گے، فیصلے بھی ہوں گے، مہنگائی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن میں پر امید ہوں اس معاملے میں کہ آج بھی اگر
خلوص نیت سے سوچ بچار کی جائے تو بہت ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ جو زرعی آمدن ہے اس پہ ہم ٹیکس بڑا تھوڑا لیتے ہیں، اس کا ٹیکس بڑھنا چاہیے، جبکہ زرعی آمدن ہماری اس ملک کی تقریباً 900 ارب، 900 سے کوئی 1000 ارب روپے کے قریب ہے، لیکن ٹیکس اس سے ہم تقریباً 1 ارب روپیہ لیتے ہیں یا 1.5 ارب روپیہ لیتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں توجہ دی، لیکن اس کے لیے وہ توجہ دینے کے لیے اکانومسٹ چاہیے، آپ کو وہ لوگ چاہیے جو خلوص نیت سے صرف ملک کے لیے کام کرنے کا سوچیں۔ افواج پاکستان اس ایشو سے باہر آ جائیں تاکہ ہم اپنی توجہ 100% سیکورٹی کے ایشوز پہ دے سکیں۔ پہلے ہی سرونگ آفیسرز کے اوپر بہت سارے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں جو مناسب نہیں، اور اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو چیف آف آرمی اسٹاف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف عوام کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے۔ یہ معاملات اگر انہی ٹولے پہ چھوڑے جن کو بار بار، جن چہروں کو ہم دیکھ چکے، جو بار بار ہمیں مایوس کر چکے، تو پھر آپ بھول جائیں کہ کوئی آئندہ بہتری کی صورت نکلے گی۔ آپ اگلے نعرے کے لیے تیار رہیں جو افواج پاکستان کے خلاف ہوگا، اور وہی پرانا جو میاں صاحب کا وتیرہ تھا کہ فلاں جواب دے، فلاں جواب دے، خود وہ کسی چیز کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ وہ بے شک کوئی بھی ان کا عمل ہو، وہ جواب دہ نہیں ہے، جواب دہ دوسرے لوگ ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔